الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له۔ گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الاصول الثلاثہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا معروف رسالہ ہے، اسے ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور اس مضمون تک پہنچ چکے ہیں کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے، اور اس کے بعد میں شیخ الاسلام نے بعض عبادات کو بطور مثال ذکر کیا، جس میں سے چند عبادات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آج دو عبادتیں اور ان کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک عبادت ہے خشیت، جسے خوف کہا جاتا ہے، لیکن خوف اور خشیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ خشیت وہ خوف ہے جو اس ذات کی عظمت کی معرفت کی بنیاد پر ہو جس سے خوف رکھا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالی کی عظمت کا علم ہو اور اس عظمت کے علم کے ساتھ اس کا خوف ہے، تو یہ خشیت کہلاتا ہے۔ اس کو مثال سے اہل علم نے سمجھایا ہے کہ آپ ایک آدمی سے ڈر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ آدمی واقعی اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، یا اتنا طاقتور نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ کو ایک ڈر ہے، تو یہ خوف ہے۔ لیکن ایک ایسے آدمی سے آپ ڈر رہے ہیں جس کی طاقت و قوت کا آپ علم ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ مجھے ایسا اور ایسا اور ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو علم کی بنیاد پر جس سے خوف کھایا جا رہا ہے، اس کی عظمت اور قدرت کی معرفت کی بنیاد پر جو خوف ہو وہ خشیت کہلاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت تو اللہ کے ان بندوں میں ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں، اور علم کی بنیاد پر انہیں اللہ کی عظمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے۔ تو خشیت علم کی بنیاد پر جو خوف ہو وہ خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو خشیت یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اسے اپنے لیے اہل ایمان سے طلب کیا ہے کہ یہ حق مجھے دیا کرو، خشیت کا حق مجھے دیا کرو، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ صوفیہ اور باطل پرستوں کی نہیں جو کہتے ہیں کہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور عظمت کا کوئی خیال نہیں اور اس کی عظمت کا کوئی خوف نہیں، تو یہ حق راستے پر نہیں ہیں۔ حق راستے پر وہی لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت کو جان کر اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوسری عبادت ہے انابت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورہ زمر کی آیت نمبر 54۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ اہل علم نے کہا کہ توبہ اور انابت، توبہ میں بھی واپس لوٹنے کا معنی ہے اور انابت میں بھی، دونوں قریب قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن انابت زیادہ خاص ہے، اور وہ اس طرح سے کہ توبہ میں بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے بعد
اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ہو سکتا ہے اس توجہ میں کمزوری ہو، لیکن انابت میں معاملہ مختلف ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع میں، اللہ کی طرف توجہ میں آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انابت اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی اطاعت کو اپنا کر اور اس کی منہیات اور روکی ہوئی چیزوں سے باز رہ کر، اجتناب کر کے، بچ کر کے آدمی انابت کی عبادت کرتا ہے۔ تو انابت یہ بھی بہت مخصوص عبادت ہے جس کا اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب انابت اختیار کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے تابع فرمان بن جاؤ، اس کے لیے جھک جاؤ۔ یہ اسلام کا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ اسلام شرعی ہے۔ اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام کونی اور ایک اسلام شرعی۔ اسلام کونی کے معاملے میں پوری کائنات مجبور ہے، طوعاً و کرہن اللہ کے تابع فرمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے فرما بردار ہیں جو بھی ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، چاہے خوشی خوشی چاہے مجبوراً، اور سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ اسلام کونی ہے، اس میں کوئی شخص فرما برداری سے نکل نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس اسلام کا حکم دے رہا ہے وہ اسلام شرعی ہے، جس میں بندہ شریعت کو اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اختیار کرتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ اسلام اللہ کے یہاں قابل تعریف ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسلام، انابت، خشیت، یہ سب اللہ کی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ اس کا خاص حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔